ایک مسلمان ہو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھے، کہ ایک آدمی کو عذاب ہوا اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، دو لعنت والے لوگ ہیں ان سے بچو۔ ہمارے ہاں زبان سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو گھر میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور اللہ اس کو مسجد کا ثواب وہاں ادا کرے۔ یہ وقت آ گیا کہ اب اس کو فیشن سمجھ لیا گیا، اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، کچھ نہ کچھ حیا جو پہلے ایک وقت میں تھی وہ برقرار رہنی چاہیے، اور برائی کو کم سے کم برائی تو سمجھے، ہمارے لیے یہ زہر کا سبب بن رہی چیز ہے۔ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو یہ ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، کہ ہماری ذات کو سکون پہنچنا چاہیے، راحت پہنچنی چاہیے، باقی چاہے پورے علاقے کو، پورے محلے کو نقصان، پورے معاشرے کو تکلیف پہنچے، ہم اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اور احادیث مبارکہ تلاوت کی، آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنا۔ اسی تشریح میں حدیث مبارکہ تلاوت کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور مسلمان کی تعریف بیان کی، یعنی ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان تکلیف کے اندر رہے یا معاشرے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس موضوع کا انتخاب ریزن یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا موسمی حالات ہے، آلودگی پھیلی ہوئی ہے، تقریباً خصوصاً لاہور والے تکلیف کے اندر ہے۔ یہ جو فضائی آلودگی ہے، خصوصاً اس سے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، تشریح فرمائی کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ اب یہ جو فضائی آلودگی ہے جس سے مسلمان معاشرہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کو روکنا عین ثواب ہے۔ جو عوامل ہیں ان کو ختم کرنا عین ایمان ہے، اور اس کا ارتکاب کرنا، معاون بننا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ
ہماری وجہ سے اوروں کو راحتیں پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے اندر ایک ہی مشن، ایک مقصد ہے کہ میری ذات کو سکون اور راحت پہنچے، باقی چاہے پورے معاشرے کو تکلیف پہنچتی رہے۔ حالانکہ یہ جو فضائی آلودگی ہے یا اس کے علاوہ اور جو عوامل ہے تکالیف کے، جیسے مثال کے طور پر فیکٹریاں ہیں، وہ کیمیکل نہروں میں بہا دیتی ہیں، زہریلے مادے، جس کی وجہ سے آبی جانور اور باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان ہو، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھے، چاہے کہ وہ ناپاکی کا سبب بنے یا تکلیف کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی کی اتنی اہمیت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو عذاب ہوا اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ کتنی معمولی چیز ہے بظاہر، اس کو عذاب ہوا اس وجہ سے۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے بیان کیوں کیا، بتایا کیوں؟ ہماری اصلاح کے لیے۔ اس صفائی کتنی اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ملعون ہیں، ان سے بچو۔ دو لعنت والے لوگ ہیں، ان سے بچو۔ نمبر ایک، وہ آدمی جو سڑک پہ راستوں کے اوپر گندگی پھیلاتی، جو راستوں کے اوپر راہ چلتے کیا کرے؟ گندگی پھیلائے، پیشاب پخانہ کرے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو پانی پینے کی جگہوں پر گندگی پھیلائے۔ فرمایا یہ دو قسم کے لوگ لعنت والے ہیں، ان سے بچو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سخت وعید کیوں آ گئی، اتنی سخت وعید کیوں آئی؟ راہ چلتے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، صفائی رکھنی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی وعید آ گئی۔ لوگوں نے پانی استعمال کرنا ہے، دریا کے کنارے، وہاں پہ گندگی نہیں پھیلانی، اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور پانی کا پینے کا جو پانی ہے وہ متاثر ہوگا۔ یہ اتنی باریکی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا اسلام جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آج ہمارے ہاں زبان سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلم۔ وہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اس کی چاہت تو یہ تھی کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے، لیکن پہلی صف میں اگر وہ پہنچتا ہے جگہ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو، وہ اس ڈر کی وجہ سے دوسری تیسری چوتھی صف جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کو پہلی صف کا اجر عطا فرمائے گا۔
اب کہ اس کو اجر کیوں مل رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا کہ میرے آگے آنے کی وجہ سے جگہ نہیں ہے، باقیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ جگہ ہے پھر تو آنا چاہیے، لیکن اگر جگہ مکمل ہو چکی ہے تو پھر وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنوں۔ تو فرمایا وہ تیسری چوتھی صف میں بیٹھ رہا ہے، اللہ اسے پہلی صف کے اجر عطا فرمائے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تکلیف سے بچایا۔ فرمایا ایک آدمی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اگر وہ مسجد میں آئے تو باقیوں کو تکلیف ہو گئی۔ جیسے پہلے زمانے میں ایک مشہور مرض تھا برس کا، یا کوئی بھی ایسی بیماری جس سے وہ سمجھتا ہے کہ باقیوں کو تکلیف ہوگی، وہ اس وجہ سے گھر میں نماز ادا کرتا ہے۔ خواہش اس کی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس ڈر سے وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے۔ اس کو گھر میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور اللہ اس کو مسجد کا ثواب وہاں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ مسجد آئیں تو پیاز کھا کر نہ، یعنی اگر آپ نے پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا تو مسجد میں نہ، اس وجہ سے جب تک کہ اس کا اثر ختم نہ ہو جائے، اس کی بدبو ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا اگر آپ ایسے آئیں گے تو فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اور اب یہ کس وجہ سے منع کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مسجد آئیں خصوصاً جمعہ کے لیے تو سنت بھی ہے خوشبو لگانا، اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب بڑا مجمع ہوگا، اگر گرمی کا موسم ہو تو پسینے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو حکم ہوا کہ آپ کیا کریں، خوشبو لگائیں، صرف اس وجہ سے کہ اوروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو اسی طرح فرمایا اگر کوئی پیاز کھاتا ہے، لہسن کھاتا ہے، کوئی چیز ایسی کھائے جس سے سمیل آ رہی ہو، تو وہ اس وقت تک مسجد میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس کا اثر ختم نہ ہو جائے۔